بہت مزہ آ رہا ہے مدنی قافلوں میں سفر کرنے میں، بہت برکتیں مل رہی ہیں. 2 مہینے کیوں باقی ہیں پھر؟ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اب تو فور ایور انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن. انشاءاللہ. سبحان اللہ. مدنی قافلہ تو ضروری ہے، اس میں اپنے کردار کی اصلاح ہوتی ہے اور ایک وقت ملتا ہے اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام کیسی طبیعت ہے بابا؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض یہ کرنی تھی کہ اگر جس طرح کی منفرد اور مختلف اور انواع اقسام کی ٹوپیوں کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں، انسرٹ کے طور پر اگر ان ٹوپیوں کو دکھا دیا جائے یا سلسلوں میں دکھا دیا جائے تو مدنی چینل پر آن ایئر ہونے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ انہیں استعمال کرنا؟ ہمیں ماما پریکٹیکل کر کے دکھا رہے تب بھی نہیں باندھتے دیکھ کر. یہ ٹوپی کا پہنیں گے؟ ٹوپی اپنی پسند کی پہنیں گے، جن کو پہننا ہوگا عارضی طور پہ پہنیں گے. یہ ٹوپی والے ہوتے ہی عارضی پہننے والے. اغلب تعداد یہ جو افریقہ کی اتنی بڑی بڑی ٹوپیاں جو پہن کے تشریف لاتے ہیں نا، یہ ہر وقت تھوڑی پہنتے ہوں گے. یہ مطلب اتر جاتی ہوگی، یہ کپڑے اتر جاتے ہوں گے، پینٹ شرٹ ان گیٹ آؤٹ. نوٹیں گننے کے بعد جب فارغ ہوتے ہوں گے اور آپ لوگوں کے پاس آنے ہوگا تو افریقہ کی ٹوپی ڈھونڈ کے پریس کر کے پھر وہ اسٹائل سے پہن کے پہنچ جاتے ہوں گے رنگین کپڑے پہن کر. تو یہ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ ہم تو چلو بھلے ترکی ٹوپی پہننا شروع کر دیں. دیکھ کے اب دکھا دو یار کہ پہلے یہ میرے والد صاحب بھی ترکی ٹوپی پہنتے تھے. تو اس دور میں نے دیکھا نہیں ہے، اگر وہ تصویر میں شاید دیکھا یا سنا ہے کہ ترکی ٹوپی پہنتے ہیں. تو باپا نسبت بھی مل گئی اب تو آپ کے والد صاحب تو بھلے حاجی عبد الرحمن. اپنے یہاں سے شروع کرے ترکی ٹوپی. کون پہنے گا بھائی؟ ایک بھی تیار نہیں ہے باپو، کوئی نہ پہنے. یہ ٹوپیاں دکھانے سے ہاں آپ یہ اگر بولو نا کہ بھائی فلاں ہیرو فلم کا اس نے یہ ٹوپی پہننی شروع کی تو شروع کرے گا ہاں یار ہیرو، تو یہ ہو سکتا چڑھا لیں. باقی مشکل ہے، مشکل بلکہ مجھے تو ناممکن ہی نظر آ رہا ہے کہ کوئی ترکی ٹوپی پہنے. یہ افریقی ٹوپی بھی ہے نا، اگر اس کی بھی اگر ترکیب آؤٹ ہو جائے نا کہ مطلب یعنی کہ اب کوئی اور فیشن آ جائے، یہ فینسی ٹوپی ہے تو یہ کوئی اور ٹوپی پہن لیں پھر بھول جائیں گے اس کو. تو یہ مطلب رسم و رواج اور فیشن کے پیچھے ہماری قوم ہے. ٹوپی اب اتر گئی ہے، ہر طرح کی ٹوپی اترتی جا رہی ہے. پہلے ننگے سر ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا، بہت معیوب لگتا تھا، ننگے سر لوگ نہیں رہتے تھے. خصوصاً کسی محفل میں جائیں، درگاہ پہ جائیں یا بزرگوں کی صحبت میں جائیں، ملنے جائیں تو وہ ٹوپی جیب میں ہوتی تھی، ٹوپی پہن لیتے تھے. اب جیب بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو جیب ہو بھی تو ٹوپی اب جیب میں نہیں ہوتی. کہاں ٹوپی ہوتی ہے اب تو ننگے سر، نمازیں ننگے سر، پورے مطلب جلسے اجتماع جو ہوتی ہیں اس میں ایک تعداد ہوتی ہے ننگے سر ہوتی ہے. اور میں آپ کو مشورہ بھی یہی دوں گا کہ ننگے سر والوں کو ٹوکنا بھی نہیں، ورنہ آنا ہی بند کر دیں گے. آنے دو ان کو. ہماری منزل ٹوپیاں پہنانا، امام بنوانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بچھڑے ہوئوں کو بس ملانا ہے، کسی طرح وہ مل جائیں اور نمازی بن جائیں. تو ٹوپی بھی آ جائے گی، امامہ بھی آ جائے گا، داڑھی بھی آ جائے گی. میں تو داڑھی کے لیے بھی جو انفرادی کوششیں کرتے رہتے ہیں نا، ان کو کئی بار منع کر چکا ہوں. یار یہ کام مجھے سونپ دو یار.
उनको करना आता नहीं है ना, क्या का क्या कर डालते हैं, फिर क्या बंदा भाग जाता है। मैंने बहुत पहले एक बार एक आदमी बहुत आता था, इस तरह भाई कह लेते हैं, शायद गुलजार हबीब के दौर का होगा या फैजान मदीना नया नहीं आता जब, तो उसने मेरे सामने वो दाढ़ी का और वादा किया और खाता पीता आदमी था खैर, तो फिर वो उसने रखी नहीं, वो शेवट का शेवट रहा, तो वही आना जाना मिलना रहा मेरा। तो इसके किसी और ने मुझे बताया कि इसने बोला कि लगता है कि यार ये भूल गया, इलियास भूल गया, पर वो भूलता नहीं है, मैं दाढ़ी तो वादा किया था इससे, पक्का वादा किया था। मैंने कहा मुझे याद है, ऐसा ना हो कि मैं दाढ़ी का बोल यही भाग जाएगी, इसका आने तो आता रहता, अब इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई उसकी। तो इसी तरह और भी मेरे मामलात हैं कि जब मैं इस तरह दाढ़ी का इमामे का तरकीब होती है, फिर वो नहीं करता ना, तो मैं उसको छेड़ता नहीं, तुमने क्यों नहीं की, तो वो शर्मिंदा होगा, दोबारा वादा कर लेगा, फिर क्या अपने सामने आने से कतराएगा, ये तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। अब अव्वल तो पहले उसका कलेजा कांप रहा होगा कि यार ये कहीं मुझे टोक ना दे यार, मैं दाढ़ी का मैंने इतने वादा किया था उससे, लेकिन आने दो इसको, आने दो, आएगा रख लेगा, नहीं भी रखता खुदा न खास्ता इसी हाल में मर जाता है, लेकिन बहुत सारी नेकियां लेके दुनिया से जाएगा। खाली दाढ़ी रखना ही तो एक नेकी नहीं है ना, अगरचे नेकी है, इसको मुंडाना हराम है ना, गुनाह है, यह है, लेकिन बहरहाल अगर नहीं रखता तो अब अपने इस बात के मुकल्लफ तो नहीं है ना कि इसको मार के रखवाएं, पाबंद तो नहीं है इसके, हम इसको जबरदस्ती रखवाएं, या इमामा नहीं बांधता तो गुनाहगार भी नहीं है, ठीक है ना। अब इसने वादा खिलाफी की, ये भी नहीं कहेंगे, हो सकता है इसने इमामे का कहा था, उस वक्त इसका पूरा ज़हन हो कि मैं बांधूंगा, बाद में उसका जहन बदल गया, तो ये वादा खिलाफी भी नहीं कहलाएगी। तो इसलिए वो शिद्दत ना की जाए, वैसे हालात बहुत नाजुक हैं, तो इसलिए वो आने दिया जाए। अब ये कि आप ये वैसे ही मतलब ये पैसे जो है ना यार, ये तो जान नहीं छोड़ते आदमी की, पैसे जो गलत भी आमदनी होती है ना, उसको पैसे ही नहीं छुड़ा सकते हम बहुत कुछ छुड़ा सकते हैं, पैसों का मामला जो है ना, ये बहुत मतलब इससे दिल बहुत लगाओ, तो इनको आने दो, इनको अपने मतलब जो बोलना है वो हमें बोलने दो, आप इनको नहीं छेड़ो, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। अब वो आप नहीं होंगे, उसको दूसरे होंगे, ये इन पर इनफरादी कोशिश तो करते रहेंगे। ये बहुत पुरानी बात है, एक बार मुझे किसी अखबार का मालिक मिला था, पार्टनर था, बोलने में तेज था, हमारा मेमन भाई था, मैंने उसको दी इज्तिमा की दावत, तो मुंह फट सा वो, तो बोल दिया मेरे को, मैं नहीं आऊंगा इज्तिमा में। क्या हो गया यार? बोले एक बार आया था मैं, तो एक तो ये क्या नारे पे नारे लग रहे थे, समझे, ये मेरी समझ में नहीं आया। दूसरा है क्या, मेरे को बोलते थे दाढ़ी रख लो, ये बोले दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो, अपने से तो नहीं हो सकता ये, मुंह फट के था, हिम्मत वाला ना नहीं। अब एक अखबार का मालिक सिर्फ हमारे दीवानों की बेहतियातियों की वजह से हमसे टूट गया ना, अब जो इसको लेके संभाले, अब यहाँ तो मतलब ऐसे लोग पैदा हो गए कि ये अगर बोलते होंगे ना कि हमने नई फिल्म बनाई है, बोलो ना कुछ दुआ कर दो, हाथ उठा लेते होंगे कि या अल्लाह इसकी फिल्म कामयाब हो जाए। फिर इसको बोलते होंगे कि यार तू अकेला मत जाइए, दोज़ख में अपने साथ चलेंगे, तो साथ चलेगा जब भी तो दुआ कर रहा है। यानी ऐसा नाजुक दौर आ गया, हमारी मजलिसों को भी बड़ी एहतियात करनी, इनको भी बोलते होंगे। बोला है पापा, ये एक तो एक ने बोला कि यार आपके जो वो आपका जो बैत करवाते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं फिल्में ड्रामों से तौबा ना, तो यार अब हम तो वही तो आए हैं, तो बैत हमारी कैसे होगी। अच्छा वो माशाल्लाह बड़े समझदार इस्लामी में थे, कह रहे उनको फिर समझाया कि भाई हम आपको तौबा तो करवाएंगे, गुनाहों का मना भी करेंगे, लेकिन अगर कोई तौबा नहीं करता तो उसकी बैत हो जाएगी ना, उसको समझाया भी। हालांकि अपना मदनी काफिलों में भी ये तरीकाकार बरसों पुराना है कि तरगीब, हाँ भाई आप दुआ सुना दें,
آپ اس کو بولو کہ دعا سنا دو تو یار یہ بیچارہ کہاں سے سنائے گا. بھلے آپ نے 100 مرتبہ رٹوائی ہے, نہیں چڑھی اس کی زبان پر, بلکہ اگر یاد ہو گئی تو کھڑا ہوگا تو کانپ جائے گا, نہیں سنا سکے گا. آئندہ پھر قافلے میں آئے گا کیسے؟ خالی ترغیب کہ بھائی کوئی سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے. ماشاءاللہ قافلہ آتا ہے نا تو پہلے پاپا صحیح فرما رہے ہیں کہ پہلے ہوتا تھا کہ ہاں بھائی کیا کیا یاد کیا ہے, اتنی تو ہیں, چلو بھائی سناؤ. اب ماشاءاللہ یہاں بھی یہی ہے کہ وہ ترغیب ہی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے دعائیں بھی یاد کی ہوں گی, اگر کوئی سنانا چاہے سنا بھی سکتا ہے. ماشاءاللہ آپ کو مدنی قافلے میں آئندہ بھی ایک ترغیب والا تھا. تو اس لیے بہت احتیاط کرنی ہے, مداہنت بھی نہیں کرنی, یعنی نرمی بھی ایسی نہیں کرنی کہ وہ اپنا جو غلط کام کر رہا ہے اس کو اچھا سمجھنے لگے کہ یہ اس کو اچھا سمجھتا ہے. تو اس طرح بھی نہیں کرنا اپنے کو کہ ان کو یوں لگے کہ اب یہ بولتا ہے میں نے اتنے گانے لکھے ہیں, میں نے اتنی فلموں میں کام کیا تو ماشاءاللہ انشاءاللہ. یہ نہیں, آپ اب کچھ نہیں کر سکتے تو قفل مدینہ پھر کب لگائیں گے یار, مرنے کے بعد تو ویسے ہی لگ جائے گا, تو جیتے جی بھی کبھی کبھی لگا لیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں مدنی چینل کے استقبالیہ مکتب پر اپنا کام سر انجام دے رہا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ہمارے اس جدول میں کام میں ہم ڈیٹیکشن کرتے ہیں یعنی کٹوتی کرنا, تو اس میں اسلام بھائی جو باہر جاتے ہیں ذاتی کام سے, اب جب ہم ان کی کٹوتی کر رہے ہوتے ہیں آنے کے بعد تو اس پر وہ ناراض ہوتے ہیں, غصہ ہوتا ہے کہ آپ تو یعنی کہ صحیح نہیں ہو یار, یعنی کہ اچھا کام نہیں کرتے آپ یہ کام نا. تو آپ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں اپروول بھی مجلس کی طرف سے ہوا کہ آپ نے استقبالیہ مکتب پر یہ کام کرنے. آپ کو صبر کرنا ہے, ٹھنڈا رہنا ہے, اور وہی کرنا ہے جو آپ کو کہا گیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مگر اس میں صد مدنی ایک اسلامی بھائی جو آپ کے یہاں کام کرتے ہیں وہ یہ کہہ کر لیٹ آئیں کہ مطلب کہ میں اوور ٹائم لگا دوں گا. شروع 2-3 گھنٹے انہوں نے وہ لیٹ آمد ہوئی اور کہا میں 2-3 گھنٹے لیٹ چلا جاؤں گا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اوور ٹائم ہے وہ ایڈجسٹمنٹ اور اوور ٹائم دونوں ذمہ دار کے دستخط کے ساتھ ہی اپرووڈ ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی لیٹ آیا اور اپنی مرضی سے لیٹ چلا گیا, تو اگر ان کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے ان کو روکا کہ آپ او ٹی پر رک جائیں یا آج آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیں تو اپروول سے ہوگا, ورنہ تو کوئی قاعدہ ہی نہیں رہے گا کہ میں 5 منٹ 10 منٹ لیٹ آیا چلو 10 منٹ مزید بیٹھ جاؤں گا. تو یہ ذمہ دار کے دستخط کے ساتھ ہی ایڈجسٹمنٹ اور او ٹی جو ہے وہ اپرووڈ ہوتی ہے. خیر خواہی کے جذبے کے تحت ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ او ٹی اوور ٹائم یعنی آپ نے مدنی چینل کو اپنا ایکسٹرا ٹائم دیا, تو ایک یہ مشورے کی حد تک ہی ہے. میں جو آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی اگر ہو سکے تو کیجئے کہ کبھی آپ نے اوور ٹائم دیا مگر بغیر اجرت کے دیں. وہ وقت صرف آپ نے دعوت اسلامی کو دیا. ہم دعوت اسلامی کے وابستہ اسلامی بھائیوں سے کہتے ہیں کہ کم از کم 2 گھنٹے دعوت اسلامی کو دیجیے مدنی کاموں کو. تو اب آپ یہ غور کیجئے کہ کیا آپ اپنے علاقوں میں جا کر دعوت اسلامی کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے مدنی کاموں میں دیتے ہیں؟ آپ کہیں کہ میں جا رہا ہوں, مجھے فوراً عشاء پڑھنی ہے, عشاء کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنا پڑھانا ہے, میں نے فیضان سنت کا درس دینا سننا ہے, نیکی کی دعوت میں شرکت کرنی ہے, اور یوں کرنا ہے, صبح صدائے مدینہ لگانی ہے, پھر مدنی حلقے میں شرکت کرنی ہے, فجر کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہے, تو ایک الگ میٹر ہے, اس پر ہم آپ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن جرنلی طور پر دیکھا جائے تو آپ کو خود مدنی چینل میں بیٹھ کر اگر یہ موقع مل رہا ہے کہ جیسے آپ کا وقت 7 بجے ختم ہو گیا, تو 7 بجے وقت ختم ہو گیا, یا چلو 7 بجے ختم ہو گیا تو میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے عشاء کی اذان تک, عشاء کی نماز تک مزید میں بیٹھا ہوں, اپنا کام کر رہا ہوں,
اور وہ اس نیت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اس کام کی میں کوئی اجرت نہیں لوں گا, یہ کام صرف دعوت اسلامی کے لیے کر رہا ہوں. بابا اس معاملے میں کیا آپ فرماتے ہیں؟ مدینہ مدینہ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے بھی کوئی کام کرے کہ نہیں کرے آدمی یار. باپا پھر وہ مدنی انعام ہے کہ روزانہ 2 گھنٹے دینے, کیا وہ اس میں مانا جائے گا؟ اگر وہ مدنی چینل میں 2 گھنٹے ایکسٹرا دے رہا ہے تو وہ مدنی انعام مانا جائے گا کہ 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے ہیں؟ شورا فیصلہ کرے گی اس کا. تو یہ تو کئی پھر مکاتب والے آ کر سو جائیں گے 2 گھنٹے مکتب میں, نہ بولیں گے مدنی کام ہو گیا 2 گھنٹے کا. کیا کریں گے اپنا؟ یہاں کام شروع تو کریں آپ. یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. مدنی انعام میں آپ کا انعام بڑھے یا گھٹے, آخرت کا انعام تو بڑھے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ مدنی چینل میں سیلری کم ہے, کیا پارٹ ٹائم کسی اور چینل میں کام کیا جا سکتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. یہاں کیا کیا اصول ہیں اس تعلق سے مجھے نہیں معلوم, لیکن اجارے کے دوران تو ڈبل اجارہ جائز نہیں ہے, یہ تو شرعی مسئلہ ہے. اب جیسے کہ یہاں کسی کا 8 گھنٹے اجارہ ہے, 8 گھنٹے کے بعد اس کے بعد 16 گھنٹے ہیں, ہے نا. اس میں وہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو تو کوئی روکے گا تو نہیں. اب اگر مدنی چینل کے علاوہ کسی اور چینل میں یہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ مشورہ دیا جائے گا کہ یہ اگر چاہے مدنی چینل پر ہے یا نہیں ہے, کسے باشد وہ کوئی بھی ہو, وہ جہاں بھی کام کرے اس کو دیکھ لے کہ شرعاً وہ کام اس کا جائز ہے یا ناجائز. دوسرے چینل پر کام کرے گا, اب اگر وہ گناہ بھرا کام ہے تو اس کو شریعت روکے گی, گناہ گار ہوگا کرے گا. تو مدنی چینل سے تو غالباً اس کا کوئی مانت کا مجھے پتہ نہیں ہے, یا کوئی ہے ایسا؟ جی باپا, کسی اور جگہ کام کرنے سے شرائط میں تحریری طور پر تو نہیں ہے, لیکن ایک انڈرسٹوڈ سمجھا جاتا ہے, اور یہ تقریباً اداروں کا اصول ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر کام کرنے والا فل ٹائم دوسری جگہ پر کام نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جیسے ہمارے ہاں 9 گھنٹے وقت اجارہ ہے, اب دوسری جگہ پر 8 گھنٹے ہو, کم از کم 8 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے عموماً, 9 اور 8 17 ہو گیا, 2 گھنٹے آنے جانے کے ہو گئے, 19 گھنٹے ہو گئے. اب یہ سوئے گا کب اور کام کہاں کرے گا؟ یا تو ہمارے ہاں کوتاہی ہوگی یا جہاں دوسری جگہ پر کام کر رہا ہے وہاں پر کوتاہی ہوگی. تو اس وجہ سے یہ منع کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی دوسری جگہ پر کام نہ کرے. ہاں چھٹی والے دن 1-2 گھنٹے کے کام بعض اوقات پکڑ لیتے ہیں, کر لیتے ہیں, تو وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن اگر مستقل کسی کے بارے میں خبر ہوتی ہے کہ وہ کسی اور ادارے کو بھی جوائن کرتا ہے تو اس کو عرض کی جاتی ہے کہ آپ نہ کریں, ورنہ یہ کہ ہم غور کریں گے کہ آپ کو رکھیں یا نہ رکھیں. اور فزیکلی اور ایک لوجیکلی سمجھ میں آتا ہے کہ 2 جگہ پر کام کرنا یہ جسمانی طور پر ممکن نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں کوتاہی ضرور کرے گا. دونوں جگہ بلکہ کوتاہیاں ہوں گی پھر عام طور پر. پھر وہ اس کی تنخواہ لینا کوتاہی کی, یہ پھر الگ مسائل ہوں گے اس کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، میرا نام محمد عامر اتاری ہے اور مدنی چینل کے شعبہ اکاؤنٹ سے میرا تعلق ہے. باپا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، ہمارے معاشرے میں ٹانگ کھینچنے کا کلچر، مسلمانوں کے عیوب پر نظر رکھنا، چینل کے حوالے سے نہیں، چینل سے ہٹ کر ہمارے معاشرے میں یہ ناسور بہت عام ہوتا جا رہا ہے. باپا جان اس کی کیا ہے، اس کی رہنمائی فرما دیں. ذمہ دار یا جو بھی دنیاوی نگران ہو اس کی خوشامد کی نیت سے اس طرح کرنا. ایک بار ایسا ہوا تھا، باریک اسلام بھائی کو سمجھایا تو انہوں نے رپلائی دیا کہ بھائی آگے بھی تو بڑھنا ہے، آگے بڑھنے کے لیے باس کی خوشامد ضروری ہے اور اس کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے. یعنی شکایتیں کرنا یا مسلمان کے عیوب ڈھونڈ کر آگے بیان کرنا، ایسا کرنا کیسا، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا حل ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दरअसल अच्छी सोहबतें कामयाब हैं, नायाब नहीं कहेंगे, कामयाब। और दीनी मुताला भी नहीं कर रहे। इसी तरह इज्तिमाआत में अगर कोई आता भी है तो अपने तौर पर थोड़े वक्त के लिए आ जाते हैं, दुआ में पहुंच जाएंगे, जिक्र में पहुंच जाएंगे, बयान नहीं सुनते, दर्स नहीं देते, दर्स नहीं सुनते। तन्हाई में अपना एहतिसाब नहीं करते। अगर एहतिसाब करने की आदत हो जाए ना, जिसको हमारे मदनी माहौल में फ़िक्र मदीना बोलते हैं, कि रोज़ कर ले, कभी कभी कर ले, इंशाअल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा होगा। मैंने ये किया, क्या क्या दुरुस्त था और क्या क्या गलत था, ये इस पर गौर करे, गौर करे, गौर करे, तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये आदतें जो है ना, इंशाअल्लाह दम तोड़ती चली जाएंगी। जैसे अब टांग खींचना, ये हमारे यहाँ मुहावरा है। टांग खींचना माने गालिबन ये कि किसी के ऐब उछालना। अब जो बॉस है या जो भी उसका बड़ा है उस इदारे का, उसकी नज़र में अच्छा बनने के लिए किसी को उसकी नज़र से गिराना। अब इसमें एक तो गीबत भी होगी, जबकि वो ऐब उसमें है। बाद सूरतों में तोहमत भी लगानी पड़ेगी, तो टांग खींचने में दोनों सूरतें आती होंगी। तो ये सब ज़ाहिर है कि इसके गुनाहों पर, इसके अज़ाबात पर गौर करे। फिर ये अपनी इस बात को हमाकत करार दे कि मेरी रोज़ी और मेरी तरक्की क्या इस बॉस के हाथ में, क्या मुझे अपने रब पर भरोसा नहीं रहा कि तरक्कियाँ उधर से मिलती हैं। जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। तो क्या मेरी इससे नज़र हट गई है मेरे रब से? तो यूँ अगर ये अपने आप पर गौर करेगा, अपनी ख़ताओं पर ख़ुद को मलामत करेगा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक वक्त आएगा कि इसकी इस्लाह हो जाएगी। लेकिन ये जो मैंने सूरतें बताई ना, इसमें से शायद एक भी मुयस्सर नहीं है। जो ऐसा करता है उसको एक भी आमतौर पर मुयस्सर नहीं होती। ना अच्छी सोबत उसको मुयस्सर होती है, ना उसको बयान सुनने की सआदत मिलती है, ना उसको मदनी मुज़ाकरे में हाज़िरी की सआदत मिलती है, ना उसको दर्स फैज़ान सुन्नत देने सुनने की सआदत मिलती है। तो इस तरह की मतलब ना ये एहतिसाब। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो क़त्ई जन्नती है, अपने पाँव मुबारक पर कोड़ा मार के फरमाते थे कि ये किया और ये क्यों किया और वो क्यों किया। तो हमें एहतिसाब नसीब नहीं है, फ़िक्र मदीना नसीब नहीं है। और ये एहतिसाब के लिए कि वक्त मखसूस कर लेना बेशक अच्छा है, लेकिन ये तो हर वक्त होना चाहिए। अब जैसे कि मेन ने दो ईसाई भाइयों को इस दौरान डांटा मैंने एहतिसाब किया अपना, क्यों डांटा, कर माफ़ी मांग, हक़्क़ुल अब तलफ़ किया तूने। फिर मैं फ़ाइट करता रहा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैंने हक़्क़ुल अब तलफ़ नहीं किया। मजाज हूँ उसका, मेरे मुरीद को मैं डांट सकता हूँ, पीर मुरीद को डांट सकता है, बाप अपनी औलाद को डांट सकता है, उस्ताद अपनी शागिर्दों को डांट सकता है, अदब सिखाने के लिए। किसी देखे तो मैंने अपने नफ्स के लिए डांटा, अदब सिखाने के लिए डांटा कि जब ये दो दिन की बातें हो रही है, बातें कर रहे हो तुम, चल इधर बैठ जाओ, उधर हट जाओ। क्या हो, बच्चे लड़ते हैं तो बाप भी तो बच्चों को अलग कर रहे हैं, इधर बैठ, चल चल उधर बैठ जा। इसमें क्या माफ़ी मांगने की, या मुझे हाजत नहीं आई तो मैंने नहीं मांगी माफ़ी, वरना मेरी आदत आपने देखी, माफ़ियाँ मांगता हूँ। अगर मेरा दिल मुतमईन होता कि मैं हक़्क़ुल अब तलफ़ किया तो माफ़ी मांग लूँगा। तो यूँ मतलब यानी कि, और ये इतने, हाँ जहाँ कमज़ोरी हो ना, माँ आदमी को माफ़ी, तो ये जिनको डांटा वैसे कमज़ोर भी नहीं है कि जो इतनी सी बात पर वो मुझे छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा भी मेरा दिल जो है यूँ भी मेरे को ढारस देता कि आजत नहीं है। खैर, तो यूँ मतलब यानी कि एहतिसाब। तो मैं अपने दौरान गुफ्तगू बाज़ औक़ात
اچھا، دوران بیان، دوران مدنی مذاکرہ کئی بار احتساب کرتا ہے. نگران شورا کو تو بہت تجربہ ہے کہ میں گفتگو کرتا ہوں پھر ان کے پاس پہنچتا ہوں یا چٹھی بھیجتا ہوں کہ یار یہ جو بات کی نا یہ یوں نہیں یوں ہے نا. بارہا کا ان کو تو تجربہ ہے. بہت ساری مرتبہ ایسا ہی ہوتا یہ ہر وقت اگر ہم کوشش کریں نا، ایک وقت فکس بھی بھلے ہو نہ ہو، جو بھی بات کی، جو بیٹھک ہوئی، چند منٹ گفتگو ہوئی، اس پر کوئی چلے جانا توجہ کہ یار یہ یوں نہیں یوں ہوا، یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پھر اس کی جو بھی ترکیب ہے وہ بندہ کر لے. یہ کہ اپنے یار خود احتسابی اگر نافذ ہو جائے نا تو مدینہ ہو جائے، اور وہ ذہن بن جائے نا کچھ، یار بس ذہن بنتے لگتی دیر ہے. یار ایک بار آپ کو یہ واقعہ پتا ہوگا، برسوں پرانا واقعہ، ایک بار کسی نے مجھے لا کے ایک اشتہار دیا کہ ایک ایسے شخص کا اشتہار جو میرا مخالف ہے اور ہے مسلمان سنی ہے، مخالف بہت ہے، وہ اشتہار دیا. تو وہ میں بولا میں یار اشتہار نہیں پڑھوں گا. میں نے اس کو لپیٹ کے رکھ دیا اور میں نے کہا میں اس کو نہیں پڑھوں گا، اب تک نہیں پڑھے. بولا اس کے خلاف ہے یہ، میں نہیں پڑھوں گا کہ یار ایک سنی کے بارے میں خواہ میرے اندر اور مزید فساد پیدا ہوگا اور میں اس کو سدھار تو سکتا نہیں کہ چلو میں اس کی اصلاح کروں، دیکھ لوں کیا کیا اس کے کارنامے ہیں. میں نے نہیں پڑھا. حالانکہ وہ ایسا صحیح بولتا ہوں کہ نفس اب بھی گدگدی کرتا ہے، نہیں چھوڑ اس کو یار، نہیں چھوڑ، بڑی مشکل سے مدتوں کے بعد تو ہاتھ آیا یار، یہ تو ساتھ میں آیا کہ پوچھو مت. اس کا یعنی کہ ٹھیک ٹھاک اس کے پھجیتا ہو جائے. اگر اس کو ہم لے کے چلیں نا، اس بات کو ایسا پھجیتا ہو کہ آپ لوگوں کو بھی مزہ آ جائے، لیکن یہ ہوگا سب اپنے نفس کے لیے. اگلے نے بھول کری ہے، واقعی بھول عزم کی ہے، لیکن یار دبا دینے میں عافیت ہے، تو کوئی ثواب سمجھ میں نہیں آتا اس کام میں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو اپنے کسی بھی اسلامی بھائی کی، کسی مسلمان کی بس ٹانگ نہیں کھینچو یار، اس کی برائی نہیں کرو. چھوٹے تھے نا ہم، جب بچپن میں دیکھتے تھے وہ ایکسرسائز بک پر وہ لکھا ہوتا تھا، 3 تصویریں ہوتی تھی ہے نا، یوں رکھا ہے، ایک بچے نے یوں رکھا ہے اور ایک بچے نے یوں رکھا ہے. اور لکھا ہوتا تھا ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں. کتنی پیاری بات ہے یار یہ. اب تو پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے. یہ ذہن بن جائے گا اپنے مسلمان بھائی کا نہ برا دیکھنا ہے، نہ سننا ہے، نہ بولنا ہے. میں سب سے برا ہوں، بس یہ ذہن بن جائے. ذہن نہیں بنتا نا، زبان سے تو بولتے ہیں، لیکن جب پھڑکڑی گھومتی ہے نا پھر سب بھلا جاتا ہے. پھر غیبت، تہمت، الزام تراشیاں، بدگمانیاں، جھوٹ بھی ہوتا ہے اس میں، جھوٹے مبالغے ہوتے ہیں، بغض و کینہ بیٹھ جاتا ہے، کئی مطلب خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس میں. تو اس لیے وہ اللہ پر نظر رکھے، عزت اسی نے دینی ہے، اس میں اسی سے بس کرم کی بھیک مانگتا رہے. اپنے بھائی کی اگر عزت گھٹا کر خود عزت پا بھی لی تو کیا کمال کیا ہے، پھر آخرت کی ذلت کہیں مقدر نہ بن جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کھانے کے تعلق سے کچھ آداب عرض کرنے تھے، کیونکہ کھانا بنیادی چیز ہے ہماری، سبھی کھاتے ہیں، لیکن یہ کھانا بھی ہمارے لیے بڑا امتحان ہے. اور اس میں چاہے دوسروں کی ایذا رسانی ہو، حق تلفی ہو، کچھ بھی ہو جائے، ہم کھاتے ہیں عام طور پر. تو اس میں بھی تھوڑا توجہ سے کھانا ہے اور سنت کے مطابق کھانا ہے. کھانے کی سنتیں اور آداب تو بیان ہوتے ہوں گے آپ کے یہاں، جہاں جہاں کھانا کھلایا ہوتے ہیں نا، لیکن ذرا اس وقت اب سمجھ آتی نہیں ہوگی، توجہ رہتی نہیں ہوگی.
کھانے کی ہرس ایسی ہوتی ہے جس کی انتہا نہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ حرام پر سزا ہے آخرت کی، حلال پر حساب ہے. اب کھانا گرانے کا رجحان بہت زیادہ، ہڈیوں پہ گوشت لگا رہنے دینے کا رجحان کافی، مسالے کے ساتھ جو گرم مسالے ہوتے ہیں، بڑا الائچہ ہوتا ہے جیسے کالا الائچہ یا کالی الائچی، یا وہ جو پتے ہوتے ہیں، تو اس میں اور مطلب بہت کچھ دانے اور مسالے جو کھائے جاتے ہیں وہ لگے رہنے دیے جاتے ہیں. اور ہڈی صاف کرنا تو شاید کسی کو آتا ہو، بہت کم اس سے بھائیوں کو آتا ہوگا، باقی ہڈی پہ بوٹیاں چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، بعض یہ کارنامے کرتے ہیں کہ جیسے کہ دیکھا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کھانے کے تھال میں جو بھی بوٹی ہڈی والی ہے، جیسے مثلا مرغی کی ٹانگ، لیگ پیس جس کو آپ لوگ بولتے ہوں گے، اٹھانا ہے اس نے، یوں کر کے بوٹی نوچنی ہے، رکھ ڈال دینا تھال میں، اور یہ ہڈی بوٹی لگی ہوئی اور جو اس میں غذا ہے اس نے سائڈ پہ ڈال دینی ہے. یہ بیچارہ یہ سمجھتا ہوگا کہ میں خدمت کرتا ہوں، خدمت نہیں کرتا، یہ دوسروں کے لیے باعث تشویش ہے، کیونکہ یہ ہڈی کے ساتھ بوٹی لگا رہنا یہ بھی ایک غذا کا لطف ہے. مجھے پہلے اس کے تجربات ایسے تلخ تجربات ہیں، مثلا کہیں میں گیا دعوت میں جیسے، تو اسی طرح کی حرکتیں کرتے تھے، وہ بوٹیاں چورا کر کر کے میرے پاس ڈالیں، حالانکہ اس کے لطف چبانے کا ہے. مچھلی ہو تو مچھلی کا چورا کر 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 کے میرے پاس ڈالتے رہے. ارے نہیں بھائی، نہیں، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں. اب میری خدمت یہ ہے کہ بھائی تو سائڈ ہو جا، یہ خدمت ہے. تو اس میں سمجھ جائیں کہ ہر ایک اپنی پسند کی بوٹی کھائے، غذا کھائے، اس کو زبردستی اس کے تھال میں، اس کے پلیٹ میں ڈال دینا، یہ بھی ہمارے یہاں عام ہے. نہیں، اس کو 2-3 بار کہے کہ آپ کھائیے، مہمان جیسے آئے تو، باقی اس کی پلیٹ میں ڈالنا منع ہے. اب وہ کھانا چاہتا ہے ابلے ہوئے چاول، آپ نے ڈال دیا بہت سارا شوربہ. وہ چاہتا ہے کہ کوئی نرم بوٹی لے، آپ نے دے دی اس کو ریشے دار سخت بوٹی. وہ ہڈی والی بوٹی پسند کرتا ہے، آپ نے صاف بوٹی نکال کے اس کو دے دی. سمجھانے کے لیے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ہڈی میں جو بوٹیاں لگی ہوتی ہیں نا، اس میں تصرف نہ کیا جائے. آپ اپنا کریں، دوسروں کو ان کی مرضی کے مطابق کھانے دیا جائے. اب مرغی کی ہڈی، اس سے بوٹی نکال کے ڈال دیں گے آپ ٹانگ کی، دونوں سائڈیں چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات بوٹی نہیں نکالتے اس کی، حالانکہ وہ دونوں طرف غذا ہوتی ہے، نرم نرم ہڈی ہوتی ہے. کھا کے دیکھے، اس گوشت کی بوٹی سے تو میرے خیال میں وہ لذیذ ہوتی ہے. یہ عام طور پہ لوگ پھینک دیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. اچھا، اسی طرح ہرس چونکہ بہت ہوتی ہے کھاتے وقت، تو دانے گراتے ہیں. میرے قریب تو تھال جو ہوتا ہے نا، اس میں تو میں چنواتا ہوں اکثر، دانے تو بیچارے چنتے ہیں. اللہ جانے پیچھے سے کون کیا کرتا ہوگا. دانے بھلے الٹے ہاتھ سے اٹھائیں، گرے ہوئے دانے، پھر یہ یوں کر کے جو کھاتے ہیں نوالا، الٹے ہاتھ میں کچھ دانے گرتے ہیں، یوں پھانک لیتے ہیں. الٹے ہاتھ سے دانا نیچے سے اٹھایا، یوں ڈال لیا منہ میں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو کھانا نہیں آتا بیچارے کو. آج یہ پہلی بار شاید ہو سکتا ہے یہ مروت میں کر رہا ہو، ایسا امپریشن پڑتا ہے. کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا تو اپنا کام ہی نہیں ہے نا. الٹے ہاتھ سے کھانا کس کا کام ہے؟ شیطان کا. تو آپ شیطان تو نہیں ہے نا، تو آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، انسان اور مسلمان. تو اس لیے الٹے ہاتھ سے اگر اٹھا بھی لیا، الٹے ہاتھ میں دانے گر بھی گئے، تو سیدھے ہاتھ سے ڈالنے، سیدھے ہاتھ پہ رکھ کے پھر منہ میں رکھنے.
रोटी लाख बोलो कि थाल के ऊपर करके तोड़ो, तो अब मेरे रौब से तो कुछ कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी गिरा रहे होते हैं। मैं बोलता हूँ तो बेचारे फिर यूं यूं इसको निवाले की तरफ उठाते हैं, जर्रे इसके रोटी के। इनको उठाना भी नहीं आता, ये कैसे उठे, जिंदगी में पहली बार शायद उठाया होता होगा। तो ये थोड़ा अक्ल भी इस्तेमाल करें ना, हिर्स गालिब आ जाती है। ऐसा लगता है तो सुचका नहीं पड़ता कि मैं कहीं रह ना जाऊं, अब मैं जल्दी यूं निवाले की तरह उठा लूं तो ये ज़र्रात और तंग करते हैं, उठते नहीं हैं। तो इन ज़र्रात के उठाने का तरीका ये कि इसको शहादत की उंगली टच करेंगे ना, ये रोटी का आटा और ज़र्रात गिरते हैं। अब ये थोड़ा लुआब भी लग गया, अब ये ठकाठक उठाते जाएं, उठते जाएंगे। रोटी में बाज़ों का तिल लगे होते हैं, हम लोग तो नहीं लगाते तिल, तो मशवरा भी ये देता हूँ मैं कि आपके यहाँ दावत वगैरह भी हो तिल नहीं लगवाएं। ये तिल डाल देते हैं, शो के लिए शायद डालते हैं, फिर जो तिल गिरते हैं ना, इनका कोई ज़्यादा के पुरसान हाल नहीं होता, ये ज़ाया होते हैं। तो अगर कहीं आप ऐसी जगह फंस जाएं या तिल हो और आपका जज्बा हो तो यूँ उठाएंगे ना, उठ जाएंगे, लेकिन जैसा माहौल वहाँ का। तो इस तरह की कई एहतियातें हैं जो किताबों में नहीं लिखी होती। अगर मदनी जहन होगा, आपके अंदर कूड़न होगी और ये जहन बन जाएगा कि ज़र्रे ज़र्रे का क़यामत के रोज़ हिसाब है। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जो ज़र्रा बराबर भलाई करेगा वो भी देखेगा, जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देखेगा। तो ज़र्रा तो तिल से बहुत छोटा होता है, बहुत ही बारीक होता है। मसलन एक इसकी तारीफ ये है कि ये शेड पड़ता है उजाले में, जैसे वो आपने वो ये जो बैटरी होती है टॉर्च, वो टॉर्च मारी या गाड़ियों की लाइट पड़ती है तो इसमें शेड बनता है, गर्द उड़ रही होती है, रोशनी का शेड। इसमें जो गर्द के ज़र्रे उड़ते हैं, ये अगर वो शेड बत्ती बुझ जाए नज़र नहीं आएगी। इस वक्त भी उजाले में नज़र नहीं आते, वो बाकायदा शेड में नज़र आते हैं। तो ये जो बारीक बारीक उड़ रहे हैं ना, ज़र्रे से मुराद ये है। तो हम तो पूरे पूरे दाने, पूरे पूरे निवाले, आधी आधी बोटियाँ हड्डी में फेंक देते, ज़्यादातर हिर्स की वजह से। घर में नहीं करते होंगे सर, घर में हड्डी की तरह इस तरह बोटियाँ नहीं डालेंगे, पैसे लगते हैं। अगर आप वाकई सही मानों में सुन्नत के मुताबिक खाएं ना, तो शायद हमारी आधो आध रकम शायद बच जाए। पकाने वाली भी एहतियात करें, देगों में छोड़ देते होंगे, फिर इधर उधर रह गया तो वो कचरा कुंडी में जगह मिल ही जाती होगी। लेकिन आखिरत का हिसाब कौन देगा, किसमें हिम्मत है? मैं जो दिल जलाता हूँ तो अपने ज़ाती पैसे बचाने के लिए तो नहीं जला रहा, आखिरत, सारा तसव्वुर आखिरत ही गए। तो इसलिए मेहरबानी करके घर में भी, दावतों में कहीं जाएं तो वहाँ भी, और यहाँ तरबियत है, दावतों में कौन आपको ये सारे आदाब बताएगा, घर में कौन सिखाएगा? हमारे घरों में कहाँ माहौल है? तो ये बस सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुझसे हर नेमत के बारे में सवाल होगा। ये सारी नेमतें जिसको हम लोग बेदर्दी के साथ ज़ाया करते हैं। अच्छा, थाल धोने की तरगीब है तो धोना भी नहीं आता। शायद मुझे खुश करने के लिए मेरे करीब वाले बस पानी डालते हैं कोई कोई, या मैं दूं तो डालते हैं, यूं करके चढ़ा लिया। धोना किसको बोलते? धोकर पीना। थोड़ा हाथ को सहमत दे, अंदर पानी में हाथ फिराए और इसको धोए, प्लेट या थाल की दीवार धोए, तो धोना जब ही कहलाएगा कि पता ना चले कि ये इसमें कोई खाया है या नहीं खाया, तभी धुलाई होती। तो सब चिकनाटे हैं, वो गिजा के ज़र्रे नज़र आते हैं, खाली पानी थोड़ा डाला और पी लिया। ये धोना थोड़ी है, ज़ाया हो रहा है, दस्तरखान पर पड़ा रह जाता है, हड्डियों पे चिपक कर रह जाता है, गर्म मसालों में फंसा हुआ रह जाता है, सब निकालना हो।
میں بھی تو کھاتا ہوں, مجھے کھاتا ہوں دیکھا ہے کبھی؟ بہت سو نے دیکھا ہوگا. میری ہڈی میں کتنے دانے ہوتے ہیں. کبھی بھول سے رہ جائے تو الگ بات ہے. الحمدللہ مطلب قصدن تو دانا چھوڑنا میری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. یوں سمجھ لو کہ جان بوجھ کر میں دانے گرا کے اٹھ جاؤں. آج سے نہیں, مجھے زمانے سے عادت ہے اللہ کی رحمت سے. نہیں یوں کہوں دعوت اسلامی کے پہلے سے اللہ کی رحمت ہے, کرم ہے کہ اس نے احساس بخشا تو راضی ہو جائے بس. وہ اس کی خفیہ تدبیر نہیں معلوم یہ کیا ہے. تو اس لیے مطلب مہربانی کر کے یہ ذہن بنا کہ یہ دانہ جو چلا گیا نا ہڈی میں لگ کر, کہیں یہ دانہ بڑا ہو کر جنت کے آگے روک نہ بن جائے. میں نہیں جانے دوں گا, تو نے مجھے نہیں کھایا تھا. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ڈرانے کے لیے کہ یہ کھانا ہو سکتا ہے کہ دانہ ہی ہمارے لیے رکاوٹ بن جائے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. جبکہ ہم اس کو ضائع کر دیں. ہاں جو دانے گرے, کسی نے چڑیوں کو کھلا دیا, بلی کو کھلا دیا, گائے بکری کو کھلا دیا, تو حرج نہیں ہے. یعنی ضائع ہونا جس کو بولتے ہیں نا, ضائع, اتنا ضائع کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو پھر بھی کم ضائع ہوتا ہوگا, دعوتوں میں اس سے زیادہ ضائع ہوتا ہے. ضائع نہیں ہونا چاہیے. پلیٹ میں بھی اتنا نکالے جتنا ہم نے کھانا ہے, زیادہ نکالے کیوں؟ ہرس میں بوٹے اور سب نلے اور ڈال دیے, پھر وہ تھوڑا بہت نوچا اور چھوڑ دیا. خیر یہ پلیٹ میں جو چھوڑ دیا یہ گناہ نہیں ہے, یہ کیونکہ یہ ہم نے خود پھینکا نہیں ہے. اب پلیٹ کا عام طور پہ پھینکا جاتا ہے نا, پھینک دیا جاتا ہے نا آج کل تقریباً. تو یہ دعوتوں میں شاید پھینک دیا جاتا ہے, پہلے نہیں پھینکتے تھے, پہلے دیگ میں واپس ڈالتے تھے. ہم نے جو دور دیکھا ہے, اب تو یہ ٹب میں جمع کرتے ہیں اور اس کو سنا پھینک دیتے ہیں کچرا کنڈی پہ. اتنا سارا کچومر بچتا ہے, پھینک دیتے. لیکن ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے, قسم کھائیے والا حساب کتاب گویا ہے. سدھرنے کا نام نہیں لیتے, بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو اگر آپ سب میرا ساتھ دیں اور کھانا بچاؤ تحریک اگر ہم چلائیں تو شاید ہمارے یہاں کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں. یہ جو مہنگائی ہے نا, شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ پھینکا بہت جا رہا ہے, بہت پھینکا جا رہا ہے. کئی ڈشیں شادیوں میں پکتی ہیں اور کھائی نہیں جاتی. تھوڑا یہ کھایا, تھوڑا وہ کھایا, نہ آدھو آدھ پھینک دیا جاتا ہے. تو اگر ان سب پر قابو آ جائے نا تو شاید امت کے بہت سارے دکھ درد دور ہو جائیں. یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. تو کوشش فرمائیے, برتن صاف, ایک بھی دانہ دسترخوان پہ ضائع نہ ہو. کاش کڑی پتے سمجھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کڑی پتے ہوتے ہیں, نرم ہوتے ہیں, سبزی کے, یہ بھی لوگ پھینک دیتے ہیں, کھائے جاتے ہیں, ہے ہی سبزی. آلو کا چھلکا اتار کے پھینک دیتے ہیں, اس میں وٹامنس ہوتے ہیں. خیر آلو کا چھلکا کسی نے اتار دیا, اس کو گناہگار نہیں بولیں گے, کھانے کا عرف نہیں ہے. لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم چھلکے والا ڈلواتے ہیں. میں خود چھلکے کھا لیتا ہوں, تو اس میں وٹامنس ہوتے ہیں, غذائیت ہوتی ہے, فائدے والی چیز ہے. تو اس لیے جتنا ہو سکے آداب کے ساتھ, سنت کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ کھانا کھائیں تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. اگر عبادت کی نیت سے آپ اللہ کی رضا کے لیے اس طرح مطلب فضولیات سے بچیں گے, اسراف سے بچیں گے, فضول ضائع کرنے سے بچیں گے, ظاہر ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے, سرسبز اس گلزار کے یہ پھول